سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس میں مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی۔ حشر کا کیا غم ہو مجھے اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، پروردگار عالم نے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک مرتبہ ہماری زندگی میں دوبارہ آیا۔ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا، جس میں پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہ ہم سے اس سال بھی جدا ہو گیا۔ یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس سائن پر، روزے دار پر اللہ کی رحمت کا ظہور ہوا۔ اب یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ رمضان مبارک کو اللہ نے قرآن سے جوڑا اور قرآن کو اللہ نے رمضان سے جوڑا۔ سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان کا روزہ بھی نصیب ہوتا ہے اور تراویح قرآن بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان بات تھوڑی ہے، قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ تو پڑھنے والے کا، سننے والے کا نصیبہ ہے۔ ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حرف، اس کے بدلے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور رمضان مبارک کے اندر تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جو اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام میں حضرت سلیمان کے علاوہ سوائے میرے اور کسی کو نہیں دی۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت آسمان سے نازل ہوئی تو جانور بھی ایک جگہ سمٹ کے بیٹھ گئے، اور جب یہ آیت اتر رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آسمان سے شیطان پر شعلے برس رہے تھے۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے اللہ کی رحمت کا ظہور ہو رہا تھا۔ وہ آیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے میری عزت اور جلال کی، فرمایا جس چیز پہ یہ بسم اللہ کی آیت پڑھی جائے تو چیز میں برکت عطا فرماؤں گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ جس چیز پہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہنم کے 19 دروازے ہیں، فرمایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 حروف ہیں، یعنی 19 فرشتے جو جہنم کو قیامت کے دن کھینچ کے لائیں گے۔ فرمایا اس کا ایک ایک حرف جو ہے ان فرشتوں کے غضب سے نجات کا اللہ ذریعہ عطا فرمائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اپنے بستر پر آئے اور بستر پر ہاتھ پھیرے جھاڑے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بستر پہ بیٹھے یا لیٹے، اس ساری رات اللہ اسے شیطان اور بلیات سے محفوظ فرمائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک قسم ہر خیر والا کام، ہر برکت والا کام، ہر حلال کام کرنے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈالے۔ جیسے میرے عزیز و دوستو یہ ایک بیماری، ایک وائرس، ایک آزمائش آئی، سینیٹائزر کا استعمال ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے ماسک کا استعمال ہو رہا ہے۔ بچوں کو مائیں کہہ رہی ہیں اور باپ بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، تو آیا کیا آپ اپنے بچوں کو قرآن کی ترغیب نہیں دے سکتے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ آپ نے فرمایا سحری کھانے والے کے لیے اللہ کی رحمت برستی ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان کی بہترین سحری کھجور ہے، جیسے میں نے بھی قرآن کریم میں قاری صاحب نے بھی پڑھا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اللہ پاک نے انسان کو کون سی اور عِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اللہ نے کیسی کیسی انسان کو چیزیں عطا فرمائی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر کے اندر برکت کوئی نہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کھجور مومن کا بہترین کھانا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کھجور کون سی؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین کھجور برنی۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب کھجور کا استعمال کرتے تو اس کے ساتھ تربوز کا استعمال کرتے. تربوز اور کھجور اللہ کے نبی ملا کے کھایا کرتے ہیں. اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک مارتی ہے. یعنی کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے مارو. کبھی انسان سنت سمجھ کے بھی کھا لے. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی 300 میل سے تربوز لے کے آیا تو کہنے لگے کہ بہت دور سے آپ کے لیے آیا ہوں, ہمارے علاقے کا تربوز بہت اچھا ہے اور اس کی مٹھاس بہت ہے. آپ مالک رحمۃ اللہ نے عاشق رسول تھے جنہوں نے ساری زندگی مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا. وہ امام مالک کی دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے جب ان کو غسل دیا تو دونوں کندھے ان کے چھلے ہوئے. تو غسل دینے والوں نے پوچھا ان کے کندھے کیوں چھلے ہوئے؟ فرمایا وقت کا امام 17 سال حضور کے روزے کی چھاؤں میں حدیث پڑھانے والا جب گھر سے چل کے مدینے پاک میں آیا کرتے تو بیچ گلی میں نہ چلا کرتے, گلی کے کنارے پہ چلا کرتے, دیوار کے ساتھ کندھے گھسٹتے لگا کرتے, اس وجہ سے وہاں پاؤں نہ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں نہ رکھا. 8 میل مدینے سے باہر پیشاب کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. اس نے کہا حضرت کسی اوٹ میں جھاڑیوں میں, فرمایا 7 میل تک تو مجھے گنبد خضرا کی خوشبو آتی ہے, 1 میل بارش کیے جاتا ہوں کہ نبی کے شہد کی خوشبو کی توہین نہ ہو جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تربوز لایا گیا. آپ نے فرمایا ایھا المعلمون ایھا المحدثون کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین علماء اور متقین اور مفتیان کرام مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کاٹ کے کھایا تھا کہ توڑ کے کھایا تھا؟ اب وہ علماء کرام فرمایا کہ اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں, اپنا اٹھا کے بھیجو. اگر توڑ کے کھاؤں تو نبی نے کاٹ کے نہ کھایا ہو, اگر کاٹ کے کھاؤں تو نبی نے توڑ کے نہ کھایا ہو. تو اللہ والے اتنی احتیاط رکھا کرتے. تو کبھی یہ سنت سمجھ کے انسان کھانے اور سحری کے اندر حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو سحری کھانے میں برکت ہے. اگر گنجائش کھانے کی نہیں تو کھجور کا ایک دانہ ہی سحری کے اندر کھاؤ. سحری کھانے والے کو اللہ کی رحمت برستی ہے. اور رمضان المبارک کا کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ انسان کی عبادت تو کیا اس کے کھانے پر بھی خدا رحمت برساتا ہے. رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اللہ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلا عشرہ رحمت کا, دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا. اور اللہ اپنے بندوں سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ اللہ پہ اتنا پیار کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ابھی 2412 تراویح میں آنے والے دنوں کے اندر سنیں گے الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا. تو حاملین عرش جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو تھام رکھا ہے یہ 8 فرشتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ خدا کے عرش کے ستون کو تھام رکھا ہے. ان کا 24 گھنٹے یہی کام ہے کہ یہ ایمان والوں کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, صرف ایمان والے کی نہیں, من آبائهم وازواجهم وذرياتهم, اور دعا کرتے ہیں اللہ اس کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے, اس کی گھر والی کی بھی مغفرت فرما دے, اس کے بچوں کی بھی مغفرت فرما دے. یہ امت کسی سے کم درجہ تھوڑی رکھتی ہے, بہت عزت کی مالک ہے. اس کے اعزاز اس امت کے دیکھ لو تو قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں. ہم نے تو اپنا معیار سونے چاندی کے پیچھے رکھے, ہم نے اپنا معیار کاروبار کے پیچھے رکھے, ہم نے اپنا معیار پیسے کے پیچھے رکھ کے ہر بندے کی زبان پر ہے ہائی سیزن ختم خراب ہو گیا, سیزن کا بیڑا غرق ہو گیا. ہر بندہ اس بات کی توجہ اور فکر نہیں کر رہا اے رحمتوں والا عشرہ چلا گیا اور مغفرت والا عشرہ اس کے بھی آج 4 روزے ہو رہے ہیں. میں اللہ کو اپنے حق میں منوا نہ سکا, میں اپنے آنسوں کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے ان آنسوں کو قیمتی بنا ہی نہ سکا. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں ربی اغفر ورحم وانت غیر الراحمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب ہے اتنی لمبی استغفار نہیں آتی تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور بھائی یہ کہنے میں بھی دقت ہے تو اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ میرے بچوں کو معاف کر دے, میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یا اللہ ایمان پر خاتمہ کرنا. پیسے والے قبر میں جاتے دیکھے لیکن ایمان والے بڑے کم قبر کے اندر جو ایمان کی دولت کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. اللہ سے جہاں مال اور روزی کی دعا کریں, اللہ سے سلامتی ایمان کی دعا کریں. یا اللہ زندگی اسلام والی دے, موت ایمان والی دے. اور جب تک اللہ زندگی دے نبی والے کام میں لگائے رکھنا, نبی والے کام میں کھپائے رکھنا. نبی والا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی طرف لانا اور برائی سے بچتے ہوئے لوگوں کو برائی سے منع کرنا. یہ نبیوں والا کام ہے. یہ بھی اللہ نے اس امت کو اعزاز عطا فرمایا. میرے بھائی ہر امتی کو تابعداری ملی لیکن اس امت
उम्मती को ताबेदारी के साथ नबी वाला काम भी किया। अल्लाह हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। जुमातुल मुबारक का दिन है, बरकत वाला दिन है। सूरह कहफ की तिलावत कीजिए। अगर कोई पूरी सूरह कहफ नहीं पढ़ सकता तो पहली 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें पढ़े। फरमाया जो सूरह कहफ की तिलावत करेगा, पिछले जुमे से लेकर अगले जुमे 8 दिन के अंदर जो इंसान से गलती हुई होगी, अल्लाह इस तिलावत की बरकत से इंसान की गलतियों को माफ फरमाएगा और बड़े गुनाह पर अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। इसी तरीके से जुमातुल मुबारक का दिन है, सलात तस्बीह का एहतमाम कीजिए। रोजाना सलात तस्बीह पढ़े। अगर रोजाना नहीं पढ़ सकते, हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में एक बार, महीने में एक बार नहीं तो साल में एक मरतबा, और साल में नहीं तो जिंदगी में तो एक मरतबा जरूर पढ़े। सलात तस्बीह का एहतमाम करें। इफरादी तौर पे अपने घर के अंदर पढ़े, छुप छुप के अल्लाह से अपने आप को, अपने हक में अल्लाह को राजी करवा ले। नवाफिल का एहतमाम करें जितने हो सके। एक मामूल बना लो, जोहर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, जिस नमाज के बाद नफिल पढ़ सकते हैं उन नमाजों के बाद जब पढ़े तो सलातुल हाजत के बहुत इतनी बड़ी ताकत है। खुदा पाक की कसम, इसके अंदर एटम बम से ज्यादा ताकत है। अगर बंदा अल्लाह के आगे 2 सजदे सलातुल हाजत के करके बैठ जाए, उस वक्त अल्लाह उसे उठ नहीं देते जब तक अल्लाह उसकी बात ना मान ले मेरे भाई। इसी तरीके से हमारे वालिदैन का हमारे पर एहसान है। हमारे वालिदैन ने हमें संभाला, हमें पाला, हमारी बचपन की, जवानी की, लड़कपन की सारी जरूरियात को पूरा किया। बाप ना रहा, माँ ना रही, माँ झल्ली हो गई, बाप पागल हो गया औलाद के लिए। बच्चे ने कहा मैंने ये करना है, ना चाहते हुए बाप ने ये कहा। मेरे भाइयों और दोस्तों, बुजुर्गों, आज का नौजवान देखे 20 साल 25 साल की उम्र है, किसका इस वक्त उठने को दिल करता है? ये बाप ही है जो अपनी औलाद की मोहब्बत में मंडियों में जा रहा है। ये बाप ही है जो मजदूरी और फेरी के लिए जा रहा है। बस बाप के लिए, माँ बाप का कम से कम इतना तो होना चाहिए। अगर अल्लाह ने उन्हें हमारे में रखा तो उनकी खिदमत की जाए। अगर वो दुनिया से चलेंगे, कम से कम हाथ उठा के दुआ तो की जाए, और कम से कम एक कब्रिस्तान जाके उनकी कब्रों की ज़ियारत की जाए कि हमारे माँ बाप का हमारे पर बड़ा एहसान था। अगर वो हमें इस काबिल न बनाते, अल्लाह की रहमत न होती, खुदा की मदद न आती, पता नहीं आज कहाँ ढूंढ रहे होते। जाते हुए अपना नाम दे गए, अपनी नस्ल दे गए, अपना मकाम दे गए, अपनी शान और शौकत दे गए, अपनी इज्जत दे गए, अपनी जायदाद सब कुछ हमारे हवाले। हमें तो पकी पकाई रोटी मिली, इसको खाने के अंदर भी दिक्कत है। तो जुमातुल मुबारक का दिन है, कब्रिस्तान तशरीफ ले जाएं, फजर की नमाज के बाद जाएं या जुमातुल मुबारक के बाद जाएं, अपने लिए, सारी उम्मत के मरहूमीन के लिए दुआ करें। और मेरे भाई अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। किसी का दिल दुखाया हो, किसी को गाली दी हो, किसी का लेना देना, दुनिया के अंदर माफ कर लो। खुदा पाक की कसम है, हकदार का हक अदा ना किया, इसकी माफी कयामत के दिन भी नहीं होगी। अल्लाह से माफी मांगे। और मेरे भाई, अगर किसी को गाली गलौज कर दी और उससे मुलाकात दोबारा नहीं, अल्लाह से मांगे, या अल्लाह तू तो जानता है, अल्लाह तू तो जानता है, कयामत के दिन पकड़ता करना, अल्लाह तू तो जानता है। आज मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह को रो कर मनवा लो। रोना भी आसान है, रोना भी आ जाता है, आंसू भी निकल जाता है। कल कयामत के दिन रोना चाहेंगे कि आंखों में पानी नहीं, खून आएगा, फिर खून खत्म हो जाएगा, पीठ आएगी। तफसीर इब्न कसीर में लिखा, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 1800 साल तक इंसान आसमान की तरफ देख के यही कहता रहेगा, या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना। इंसान की आवाज बोल बोल के गधे की तरह हो जाएगी। 1800 साल के बाद एक मरतबा अल्लाह कहेगा, इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, बंद कर अपना भौंकना, मैं तेरी बात को, तेरी आवाज को सुनना ही आज दोबारा नहीं करता। और आज लोग एक आवाज पे कह रहे हैं, इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या यूं कहता है या रब्बाना, वो कहता है लब्बैक अब्दी, जी मेरा बंदा, जी मेरा बंदा। आज उसे एक मरतबा बोला, वो 70 मरतबा जवाब देता है। कल क़यामत के दिन 1800 साल तक बुलाते रहेंगे, वो एक मरतबा भी जवाब नहीं देगा। तो मेरे भाई, यहाँ अल्लाह को राजी करना आसान है कि नहीं? अल्लाह किस चीज से राजी होता है? बंदा उसके अहकामात की पाबंदी का तोड़ अपने गले में डाले और उसके नबी की अताअत को पर पूरा उतरने की अल्लाह से तौफीक मांग ले कि अल्लाह जिंदगी का हर लम्हा, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में, चलने में, फिरने में, सफर में, हजर में, रोने में, हंसने में, शादी में, खुशी में, कारोबार में, हर हाल में, लिबास में, किरदार में, गुफ्तार में, अखलाक में, या अल्लाह आँख में, बोलने में, सुनने में, देखने में, पकड़ने में, चलने में, सोचने में, ख्वाहिशात के पैदा होने में, इबादत में, रियाजत में, तिलावत में, गुफ्तार में, परवरदिगार आलम अल्लाह के नबी का तरीका भी जिंदगी के अंदर जिंदा कर दे। हुजूर अलैहिस्सलाम से जितनी
محبت کا اظہار کریں گے اللہ پاک اتنا ہی حضور کے قدموں کے قریب کرے گا اور اتنی ہی اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی توفیق عطا فرمائیں گے. اللہ سے مانگنا یا اللہ اپنے حکموں کی پابندی والی زندگی دے دے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی عطا فرما دے. اللہ کی عزت کی قسم موت کے وقت بھی اور قبر کے اندر بھی اور قبر سے جب فرشتے منہ باہر نکالیں گے اور من ربک کا سوال ہوگا اور میدان محشر کے اندر بھی ایک ہی سیدھا چلے گا, ایک ہی طریقہ چلے گا, ایک ہی زندگی چلے گی. وہ زندگی کس کی ہے؟ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اللہ اکبر, اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق اللہ نے کتنا مضبوط کر دیا. بیٹھے پیر محل میں ہیں, اگر کسی نے عمرے کے لیے جانا ہے پہلے ٹریول والے کے پاس جائے گا, کسی نے عمرے کے لیے جانا ہے پاسپورٹ بنوائے گا, میرے بھائی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں لے کے آئے گا, پھر کہیں ویزا لگے گا, پھر یہاں سے ٹریول کر کے فیصل آباد جائے گا یا لاہور جائے گا یا کراچی جائے گا, پھر وہاں جہاز کا سفر کر کے جدہ جائے گا, جدے کے سے پھر میرے عزیزوں مکے جائے گا اور پھر مکے سے پھر مدینے جائے گا. اتنا لمبا پروسیس, اتنا لمبا جو سفر کر کے جا رہا ہے, واہ اللہ کے شان کے قربان جائے. فرمایا ایک تعلق یہ کہ ایک وائے سے تعلق ہے, تم وہاں جاؤ تمہاری ذمہ داری ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر آیا اور میرے مدینے میں نہ آیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے, اس نے میرے پہ جفا کی ہے. تو اللہ سے مدینے کی موت بھی مانگے اور مدینے کا وہاں اللہ سے بسیرا بھی مانگے. تو اللہ نے ہمارا رشتہ حضور سے کتنا قریب کر دیا. ابھی آپ نے درود شریف پڑھا, پڑھ کے بھول گئے, 2 منٹ ہوئے یا 3 منٹ ہوئے, اللہ کی عزت کی قسم, اللہ کی کبریائی کی قسم, اللہ کے جلال کی قسم ہے آپ نے میں نے درود پڑھا, ہمارے اٹھنے سے پہلے آپ کا میرا درود حضور کے روزے پہنچ چکا ہے. دکان پہ بیٹھے اپنی سینے کو مدینہ بنانے, اپنی زبان کو مدینہ بنائے, اپنے دماغ کو مدینہ بنائے. کیا گھستا ہے, کیا گھستا انسان ایک نیت کر لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الامی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جمعے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سحری میں تھوڑی دیر بندہ پہلے اٹھ جائے, وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد تحیت وضو پڑھے اور 2 رکعت صلاۃ تہجد پڑھے, صلاۃ الحاجت پڑھے, پھر تھوڑا سا لا الہ الا اللہ 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 اور اللہ اللہ کہہ کے اللہ کو راضی کرے, پھر درود شریف پڑھے. خدا پاک کی قسم خدا کی رحمت آسمانوں سے آئے گی اور روز انور سے ٹھنڈی ہوا آئے گی. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعۃ المبارک کا دن ہے, نئے کپڑے میسر ہو تو پہننا, اگر نئے کپڑے نہیں تو دھلے اجلے کپڑے پہننا. میرے بھائیو غسل کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, بغلوں کی صفائی کرنا, ناخن تراشنا, مونچھیں کم رکھنا اور داڑھی کو بڑھانا. یا تو معاملہ ہی میرے بھائی الٹ ہے, مونچھیں اتنی بڑی بڑی کہ پانی کے اندر بھی گلاس کے اندر بھی اور روٹی کا نوالا لیتے ہوئے دانتوں میں مونچھوں کے پاس جا رہے ہیں, اور داڑھی کیا یہ سنت رسول سے خالی ہے. اور میرے بھائیو ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم قبر میں جاتے ہوئے داڑھی صاف دے جانا, کفن نہ ملے نجات ہو جائے گی, اور کفن لٹھے کا لے جاؤ داڑھی چہرے پہ نہ نجات نہیں ہوگی. اللہ ہمارے چہرے کو بیوٹی پارلر میں سجنے کے بجائے حضور کی سنت ہمارے چہرے پہ سجائے. تو اس کی میرے بھائیوں سارے نیت کر لو. خدا پاک کی قسم یہ میوہ بازار سے نہیں ملتا اور یہ میوہ مارکیٹ سے نہیں ملتا, یہ تو وہاں سے منظوری ہوتی ہے, یہ تو وہاں سے منظوری ہوتی ہے. اور گنبد خضرا والے کا سینے کے اندر پیار اور محبت دیکھا جاتا ہے, پھر اللہ اس کا ظہور چہرے پہ فرماتے ہیں. تو اللہ سے منوا لو کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے یہ جوانی گزر رہی ہے, اس جوانی نے کیا دیا, بڑھاپے نے کیا دیا, سارے خسارے میں تو جا رہے ہیں, لیکن بس اللہ سے منوا لو چہرے پر حضور کی سنت کو سجا کے اپنا چہرہ روشن اور پر بناؤ تاکہ قیامت کے دن اٹھے ہمارا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہو, چہرے پہ سنت رسول ہو. میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو دیکھ کے پہچانے اور وہ جو غسل پلائے وہ اس کی شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک السلام حینا ربنا بالسلام و دخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذی الجلال والاکرام. اے اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے باقی قصور ہوا, ہم سے باقی غلطی ہوئی, ہمیں جاننے میں دھوکہ کھا گئے, جان بوجھ کر اللہ
اللہ ہم تیرے سے دور رہے، ہم دنیا کے چکر میں پھنس گئے، یا اللہ ہم نے ماں اور مال والوں سے محبت کی، تجھے اور تیرے حبیب کو ہم نے اپنے سے دور کر دیا۔ اے اللہ اگر آپ ہمارے سے ناراض ہیں، یا اللہ آپ ہمارے سے ناراض ہیں، اے اللہ ہم تیرے سے چھوٹے ہیں اور بہت ہی چھوٹے ہیں، ہم کچھ نہیں، ہم ایک گندے پانی کا قطرہ، ایک پانی کی بوند، اے اللہ تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے۔ اور آپ اپنے بندے کو اس حالت میں دیکھ کے راضی ہوتے ہیں اور فرشتوں کو دکھاتے ہیں، دیکھ میرا بندہ ہاتھ جوڑ کے میرے دربار میں بیٹھا ہے، اے اللہ آپ معاف فرما دیں، اے اللہ آپ معاف فرما دیں، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیں، یا اللہ اے اللہ اگر آپ ہمیں عذاب دیں گے تو روز اکبر میں تیرا نبی پریشان ہوگا، اے اللہ آپ کہاں چاہتے ہیں کہ آپ کا نبی پریشان ہو، اور معاف فرما دیں گے تو روز اکبر میں اللہ تیرا نبی خوش ہو جائے گا، اے اللہ ہمیں تو معاف فرما اور روز اکبر میں اپنے نبی کو خوش فرما دے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے دوستوں کی، اپنوں کی، پرایوں کی، عزیزوں کی، خاندان میں جو رشتہ دار ہیں، ہماری مسجد کے نمازیوں میں اب تک جو دنیا سے چلے گئے، اور یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں میں سے، اپنے پرایوں میں سے جو فوت ہو گئے، جن کے اعلانات ہو رہے، اللہ جو آج کے جن کے بھی جنازے میں ہوئے، اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ کریم تمام کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے مرحومین کے حق میں اللہ ہماری سفارش کو قبول فرما لے، ہماری سفارش کو قبول فرما لے، اور آنے والی نسلوں کو یا اللہ ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اور دنیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، یا اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی دین پہ استقامت نصیب فرما دے، اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری فرما دے، مدارس کو آباد فرما دے، مسجد کے دروازے 24 گھنٹے کھول دے، اور 24 گھنٹے ذکر اذکار سے، نوافل سے، اے اللہ ہم نے گھروں کو آباد فرما دے، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد فرما دے، نمازوں کے سجدوں سے ہماری پیشانیوں کو منور فرما دے، ہمارے گھروں کو آباد فرما دے، بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، مرد عورت کو اللہ قرآن کی تعلیم نصیب فرما دے، ان کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا دے، ان کے بچوں کو حافظ بنا دے، جن کے بچے قرآن پڑھ کے بھول چکے، اے اللہ انہیں اس غلطی کا احساس دلا دے، اور ان کے بچوں کو دوبارہ قرآن پاک یاد کروا دے، اے اللہ ان کے بچوں کو ان کے ماں باپ کی زندگی میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنانے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے اس ادارے کو آباد فرما، اے اللہ اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں، یا ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں جو ان کے عزیز بیمار ہیں، کلمہ کی نسبت سے اللہ جو بیمار ہے اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ اس وائرس سے، اے اللہ یہ سازش ہے تیرے ہی علم میں ہے اور تو ہی جانتا ہے، اللہ اس سازش کو، اس وائرس کو اللہ ناکام فرما دے، ناکام فرما دے، اللہ ہمیں بڑی ذمہ فرما دے، یا اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، رمضان کی برکات نصیب فرما، سحری پر جو مغفرت کے وعدے ہیں، سحری پر جو رحمت کے وعدے ہیں، اے اللہ یہ تیرے بندے اٹھے ہیں نیند کی، یا اللہ آغوش سے اٹھے ہیں، آنکھوں میں نیند لے کے اٹھے، لیکن اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سنی کہ سحری کھاؤ، سحری پہ برکت ہے، اللہ تیرے دربار میں آ کے بیٹھے ہیں، پوری صبح و شام کی، سحری افطار کی، تراویح کی، اے اللہ رمضان کی بہاریں نصیب فرما دے، اے اللہ جنہوں نے پہلے عشرے میں تیری رحمت کا سوال کیا لیکن یہ نہیں کیا، اللہ سب کو اپنی رحمت سے نواز دے، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور اتنی جلدی فرما ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ زمین سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو عرشوں سے آواز دے دے میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا، اللہ سب کے کاروبار برکت عطا فرما، کوئی گھروں کو جاوے گا، کوئی کاروبار پہ جاوے گا، اللہ سب کے کاروبار میں، سب کے دسترخوان پہ، سب کے کھانوں میں، سب کے جس جان میں، رزق میں اللہ برکت عطا فرما، لباس میں برکت عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما، تیرے دیے ہوئے مال سے تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام اور عزت عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اللہ کشمیر کے حال پر رحم فرما دے، اللہ بچے کے حال پر رحم فرما دے، فلسطین کو اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما دے، انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اللہ نجات عطا فرما دے، پوری دنیا اللہ، پوری دنیا کا کفر جو آنکھیں کھول رہا ہے اللہ ان کی آنکھوں کو پھاڑ دے، پروردگار عالم کی سازشوں کو ناکام کر دے، اور سب کو ہدایت کے راستے پر ڈال دے، اور سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں اور قرآن اور مساجد کے خلاف جو سازشیں ہو رہی اللہ تو ان کی سازشوں کو اور ان کے مکر فریب کو اللہ تو ناکام فرما دے، اے اللہ ناکام فرما دے، اے اللہ ناکام فرما دے، ہماری مساجد کو آباد فرما، جتنے حاضرین آمین کہہ رہے ہیں یا اپنے دل میں زبان لا کے جو دعا کر رہے ہیں
اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے سب کی دعا کو قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.